سینٹ الیکشن مارچ کی بجائے فروری میں ہی کرانے کی تجویز، وفاقی حکومت کا مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے احتجاج اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کو چیئرمین این ڈی اے میں تعینات کرنے کی منظوری۔ سینٹ کا الیکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا، اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تو بل پیش کیا ہے اسمبلی میں۔ طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو۔ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ کے ذریعے حق رائے دہی، وفاقی کابینہ کا سپریم کورٹ سے رائے لینے کا فیصلہ۔ ایوان بالا کے انتخابات میں شفافیت چاہتے ہیں، امید ہے عدالت عظمیٰ سے گائیڈ لائنز مل جائیں گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ بڑے ایوان میں کل 103 ارکان، 52 9 مارچ 2021 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے 17، پیپلز پارٹی کے 8، پی ٹی آئی کے 7 اور ایم کیو ایم کے 4 سینیٹر شامل۔ شبلی فراز، سلیم مانڈی والا، راجہ ظفر الحق، شہری رحمان اور سراج الحق بھی رکن نہیں رہیں گے۔ بی این پی وینگل اور اے این پی کی نمائندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ پتلی وزیر اعظم ہے، پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر ہے، پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے۔ میں کہاں نیشنل ڈائلاگ کروں؟ وہ کس فورم پہ نیشنل ڈائلاگ کروں؟ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو، ان نالائق نااہل حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے۔ حکومت کی رخصتی کا مشن، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار۔ وزیر اعظم اور اسپیکر کٹ پتلی ہوں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ استعفے ہمارا ایٹم بم، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں، حکمرانوں کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، عمران خان سے استعفے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات، لانگ مارچ اور استعفوں کے حوالے سے مشاورت۔ چیئرمین پیپل پارٹی کی اپوزیشن لیڈر سے والدہ کے انتقال پر بھی تعزیت۔ تحریک انصاف کا موقف ان کی اعلیٰ پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت میں وقت ضائع کیے بغیر فی الفور پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم واضح کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ول ناٹ اسٹیپ ڈاؤن، اسمبلیز ول ناٹ بی ڈیزالوڈ۔ آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں، آئیے بیٹھیے بات کر لیتے ہیں۔ حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن مسترد۔ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہیں۔ مخالفین سنجیدہ ہیں تو 31 دسمبر تک استعفے اسپیکر کو جمع کرائیں۔ بلاول صرف دکھانے کے لیے ہیں، پیپلز پارٹی کے فیصلے زرداری کرتے ہیں۔ نون لیگ میں 2 دھڑے واضح، شہباز شریف اور مریم کی سوچ یکجا نہیں، شاہ محمود قریشی کی گرج برس۔ سیاستدان بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے۔ اپوزیشن نے پہلے دسمبر آخری مہینہ قرار دیا، اب جنوری اور فروری کی گردان کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بہت آگے نکل چکے، بند گلی میں داخل ہونے والے اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے۔ شیخ رشید کی وارننگ، وزیر داخلہ کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ لانگ مارچ کی تیاریاں، نون لیگ کا بڑے مارکے سے پہلے عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ۔ مریم نواز پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آغاز کریں گی۔ پارٹی قیادت کے اجلاس میں ریلیوں، جلسوں اور احتجاج پر بھی مشاورت، رہنماؤں کو ٹاسک مل گیا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں اجازت کے بغیر ہی جلسہ، ایک اور پرچہ کٹ گیا۔
لاہور کے تھانہ لاری اڈا میں لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج، مریم نواز، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور دیگر نامزد۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور املاک کو نقصان کا الزام۔ آج وزیر اعظم سے لے کر اس کے وزیروں تک، آخری اہلکار تک صرف ایک کام ہے کہ جھوٹ بولیں، پریس کانفرنسوں میں بولیں، تقریروں میں بولیں، اسمبلی میں بولیں، کابینہ کے اندر بولیں اور ان عدالتوں کے اندر بھی بولیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت بن چکی ہے۔ یہ مختلف باتوں سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ جتنی جلدی جائے اس ملک کا بھی بھلا ہوگا اور کچھ آگے ترقی بھی ہوگی۔ بے بنیاد مقدمات سے حکومت کو کچھ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم اور ان کے وزیر ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جتنی جلدی گھر جائیں گے اتنا ہی قوم کا بھلا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، جھوٹی حکومت کی جھوٹی FIR کامیاب لاہور جلسے کا ثبوت، جھوٹے پرچوں کے پیچھے چھپنے سے جعلی مینڈیٹ بچ نہیں سکتا، مریم اورنگزیب کی للکار۔ استعفوں اور لانگ مارچ کی سیاست میں کوئی جان نہیں، PDM مینار پاکستان کے ناکام شو کے بعد توبہ کر لے، اب ملک میں صرف ترقی اور عوامی منصوبوں کی سیاست چلے گی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ انہوں نے مینار پاکستان کے اندر گیٹ کا دروازہ توڑ کے سب سے ٹاپ پہ جا کے جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کی۔ نادان اور عقل سے آری ٹولے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ان کو میناروں کے چھتوں پہ جا کے جھنڈے لہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج 3 FIRs جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان FIRs کے اندر کوئی نہ کسی کا ذاتی اناد ہے اس جماعت سے، اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، مقدمات قانون کی خلاف ورزی اور مینار پاکستان گراؤنڈ میں توڑ پھوڑ پر درج ہوئے۔ استعفے کی دھمکیاں دینے والے جرت کا مظاہرہ کریں، فردوس عاشق آبان کا چیلنج، PDM رہزنوں کا ٹولہ قرار۔ جنسی زیادتی کے ملزموں کے تیز ٹرائل کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام، خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر کیسز نمٹائیں گی، متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی، خلاف ورزی پر سزا ہوگی، نامرد بنانے کے لیے مجرم کی رضامندی حاصل کرنے کی شرط ختم، صدر مملکت نے انسداد عصمت دری آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا سعودی پرنس سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ، باہمی تعلقات کے فروغ پر اتفاق، عمران خان کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب دہشت گردی کی کوشش ناکام، موٹر سائیکل سوار غیر ملکی شہری کی گاڑی پر میگنیٹ ڈیوائس لگا کر فرار، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے 1 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا، CCTV فوٹیج دنیا نیوز پر۔ عثمان بزدار کی ٹیم میں 2 نئے کھلاڑیوں کا اضافہ، گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب، سید یاور عباس بخاری اور خیال احمد نے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ PIA کی تشکیل نو، عملے کی 2 درجہ بندیاں، تعداد نصف کرنے کا فیصلہ، سال بھر میں 16 نئے جہاز بیڑے میں شامل، عملے کی تعداد 130 فی جہاز تک لانے کا پلان تیار۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز، پیٹرول 5 روپے مہنگا کرنے کی سفارش، حتمی اعلان آج ہوگا۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، 24 گھنٹے کے دوران 73 اموات، 2459 نئے مریض بھی سامنے آ گئے، ملک بھر میں 4,43,246 شہری مہلک وائرس سے متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,008 تک پہنچ گئی۔ ٹھنڈ سے زندگی منجمد، ملک کے بیشتر علاقوں میں کڑاکے کی سردی، کوئٹہ میں -8 درجہ حرارت نے ہر چیز جما دی، اسکردو میں پارہ -7،
हुंजा में -3 रिकॉर्ड, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। जो बाइडन कामयाब, अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज ने तस्दीक कर दी। नौमुंतखब सदर के 306, ट्रंप के 232 वोट। ट्रंप ने इलेक्शन शफाफ करार देने वाले ओहदेदार फारिग किए। नताइज रोकने के लिए तमाम हरबे भी आजमाए। जो बाइडन के इल्जामात। दौरे न्यूजीलैंड, कौमी स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज, सीरीज का पहला टाकरा 18 दिसंबर को शेड्यूल। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.